افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورہ مومن آیات 56 تا 85، حصہ دوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقہ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل ولتبلغوا اجلا مسمی ولعلکم تعقلون۔ اس آیت میں کلام کے بعض اجزاء عربی زبان کے معروف اسلوب کے مطابق محذوف ہیں۔ ترجمہ میں ہم نے وہ محذوفات کھول دیے ہیں اور دوسرے مقام میں ان کے نظائر بھی ہم پیش کر چکے ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی خلقت جن ادوار اور مراحل میں سے گزرتی ہے، اگر انسان انہی پر غور کرے تو خدا کی قدرت و حکمت اور توحید و آخرت ہر چیز واضح کر دینے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا کہ اس نے تمہاری خلقت کا آغاز مٹی سے کیا، پھر تمہاری نسل کا سلسلہ پانی کی بوند سے چلایا۔ پانی کی یہ بوند اولاً خون کی ایک پھٹکی کی شکل اختیار کرتی ہے، پھر بتدریج نشو و نما پا کر ایک جنین کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک جیتے جاگتے بچے کی صورت میں ماں کے پیٹ سے برآمد کرتا ہے۔ ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا، یعنی پیدا کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ تم کو پروان چڑھاتا ہے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور پھر تمہیں زندگی کی مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ تم بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہو۔ گویا دونوں فعلوں سے پہلے پروان چڑھانے اور مہلت دینے کا مضمون محذوف ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ تم میں سے ہر ایک کو جوانی کو پہنچنا نصیب ہوتا، بلکہ تم میں سے کتنے ایسے ہوتے ہیں جو بچپن ہی میں فوت ہو جاتے ہیں، اور کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کو زندگی کی مہلت نصیب ہوتی ہے، لیکن بس ایک وقت معین تک۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو غیر محدود زندگی حاصل ہو جائے۔ اس ٹکڑے میں بھی لِتَبْلُغُوا سے پہلے یہ مضمون محذوف ہے کہ تم میں سے کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کو زندگی کی مہلت نصیب ہوتی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ علت بتائی گئی ہے اس بات کی کہ اللہ نے تمہاری زندگی کو اتنے پیچ و خم سے کیوں گزارا ہے۔ کیوں ایسا نہیں ہوا کہ وہ بنے بنائے انسان زمین سے اٹھا کھڑا کرتا یا آسمان سے اتار دیتا؟ فرمایا کہ ایسا اس نے اس لیے کیا کہ تم اپنے وجود کے ان تمام مراحل پر غور کرو اور اپنے رب کی شانوں اور اس کی قدرت و حکمت کو سمجھو اور ان پر ایمان لاؤ۔ یہ اشارہ اس کے محل میں ہم کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس طرح بنائی ہے کہ یہ ان تمام حقائق کی تعلیم کے لیے ایک بہترین تعلیم گاہ بن گئی ہے، جن کا سمجھنا اور ماننا انسان کی صلاح و فلاح کے لیے ضروری ہے۔ یہاں بھی لعلکم سے پہلے یہ مضمون محذوف ہے کہ اللہ نے تمہاری خلقت جو اس طرح بنائی ہے تو اس لیے کہ تم اس خلقت پر غور کرو اور اپنے رب کی قدرت و حکمت کو سمجھو۔ جو خدا اتنی قدرت و حکمت کے ساتھ انسان کو وجود میں لاتا ہے، جس کو بلا شرکت غیر ہر ایک کی زندگی اور موت، جوانی اور پیری پر کلی اختیار حاصل ہے، جس نے ہر ایک کے لیے زندگی کی ایک مدت ٹھہرا رکھی ہے۔ کیا وہ خدا لوگوں کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا یا کوئی اور اس کے ارادے میں مزاحم ہو سکتا ہے؟ پس ثابت ہوا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ لازماً لوگوں کو ایک روز جزا و سزا کے لیے اکٹھا کرے گا، اور اس کے لیے یہ کام ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ اس مضمون کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے سورہ فاطر کی آیت 11 پر ایک نظر ڈال لیجیے۔ هو الذی یحیی و یمیت فاذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون، یعنی زندگی اور موت تمام تر اسی کے اختیار میں ہے، اور اس کی قدرت کا حال یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کوئی چیز اس کے ارادے میں مزاحم نہیں ہو سکتی۔ وہ فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ہو جاتی ہے جس طرح وہ چاہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کو بھی یوں ہی سمجھو، جب
وہ اس کو لانا چاہے گا تو اس کے ایک کلمہ کن سے وہ چشم زدن میں آ جائے گی۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون، یعنی یہ حقائق بالکل واضح ہیں، لیکن ان شامت زدوں کو دیکھو کس طرح ان کی مت ماری گئی ہے کہ وہ اللہ کی ان واضح آیات کی تکذیب کے لیے کٹ حجتی کر رہے ہیں۔ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا بہ رسلنا فسوف یعلمون، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ یہ ان کے جرم کا بیان ہے کہ انہوں نے قرآن کی بھی تکذیب کی اور ان تمام تعلیمات کی بھی جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ تمام رسولوں کی تعلیم بنیادی طور پر یہی رہی ہے جو قرآن دے رہا ہے، تو قرآن کی تکذیب سب کی تکذیب ہوئی۔ فسوف یعلمون، یہ دھمکی ہے، یعنی اگر انہوں نے یہ جسارت کی ہے تو ان قریب وہ اس کا انجام بھی دیکھیں گے۔ اذا الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، والسلاسل کے بعد فی ارجلہم کے الفاظ میرے نزدیک محذوف ہیں، ترجمہ میں ان کو کھول دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے استکبار کی بنا پر اللہ کی آیات کی تکذیب کی، اس وجہ سے ان کی گردنوں میں توق ڈالے جائیں گے اور ان کے پاؤں میں زنجیریں پہنائی جائیں گی۔ اس کے بعد وہ گرم پانی میں گھسیٹے جائیں گے، پھر دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے۔ سجرت تنور کے معنی ہے تنور کو ایندھن سے بھر دیا۔ ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا کذالک یضل اللہ الکافرین۔ اس کے بعد ان سے سوال ہوگا کہ اب بتاؤ کہ خدا کی پکڑ سے بچانے کے لیے اس کے مقابل میں دوسرے جو شریک تم نے ٹھہرا رکھے تھے وہ کہاں ہیں؟ اگر وہ ہیں تو ان کو بلاؤ، تمہیں عذاب سے چھڑائیں۔ من دون اللہ یہاں اللہ کے مد مقابل کے مفہوم میں ہے، اور اس مفہوم میں یہ آتا ہے۔ اس کی وضاحت اس کے محل میں ہو چکی ہے۔ وہ جواب دیں گے کہ وہ تو سب ہم سے کھو گئے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم کسی چیز کو پوجتے ہی نہیں تھے، یعنی پہلے وہلہ میں تو وہ اقرار کر لیں گے کہ ان کے کچھ معبود تھے جن کی وہ پرستش کرتے رہے، لیکن یہاں ان میں سے کوئی بھی ان کی مدد کے لیے موجود نہیں۔ لیکن پھر جب وہ یہ محسوس کریں گے کہ ان کی عبادت کی پاداش ہی میں ان کو اس ہولناک انجام سے دوچار ہونا پڑا ہے، تو ان کا انکار کر دیں گے کہ شاید انکار ان کے لیے کچھ نافع ہو جائے۔ قرآن کے دوسرے مقامات سے بھی یہ بات نکلتی ہے کہ قیامت کے دن مشرکین پر ایسی بدحواسی طاری ہوگی کہ وہ ایک ہی سانس میں اپنے معبودوں کا اقرار بھی کریں گے اور انکار بھی۔ سورہ انعام کی آیات 23 تا 24 کے تحت اس پر بحث گزر چکی ہے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، یہ اشارہ ان کے اسی اقرار و انکار کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو اس طرح حواس باختہ کر دے گا کہ ان کو کچھ ہوش نہیں رہے گا کہ ابھی وہ کیا کہہ گزرے ہیں اور اب کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کی وضاحت پیچھے بھی ہو چکی ہے، اور آگے یہ مضمون حامیم سجدہ آیت 48 میں بھی آ رہا ہے، وہاں انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، یعنی یہ جو کچھ تمہارے سامنے آیا ہے نتیجہ ہے اس بات کا کہ تم زمین میں بلا کسی حق کے اکڑتے اور اتراتے تھے۔ دنیا میں جو چیزیں بھی تمہیں ملیں ان میں سے کوئی چیز بھی تمہاری ذاتی نہیں، بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے ان کا حق یہ تھا کہ تم اپنے رب کے شکر گزار اور اس کے فرما بردار بنتے، لیکن تم نے اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اپنا ذاتی حق سمجھا اور غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر اکڑنے اور اترانے لگے، اور اس غرور میں اللہ کے ان رسولوں کی بھی تم نے توہین و تکذیب کی جنہوں نے تمہیں اصل حقیقت کی یاد دہانی کرنی چاہی۔ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اور اسی کی ملکیت ہے، اس وجہ سے صرف اسی کے لیے تکبر زیبا ہے، کسی دوسرے کے لیے یہ زیبا نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرا تکبر کرتا ہے تو یہ بغیر الحق ہے، اور وہ اللہ کی خاص روا اپنے اوپر ڈالنے کی جسارت کر رہا ہے جو شرک ہے۔ الکبریاء
ردائی میں اسی حقیقت کی یاد دہانی کی گئی ہے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، یعنی اب عذر و معذرت بالکل بے سود ہے، یہ جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اشارہ جہنم کے ان 7 دروازوں کی طرف ہے جن کی تفصیل دوسرے مقام میں ہو چکی ہے۔ ارشاد ہوگا کہ ان میں داخل ہو جاؤ اور اب اسی میں ہمیشہ رہنا ہے، کبھی اس سے نکلنے کی توقع نہ رکھنا۔ فبئس مثوی المتکبرین، یہ ان سے منہ پھیر کر ارشاد ہوگا کہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا جو ان متکبروں کے حصے میں آئے گا۔ فاصبر ان وعد اللہ حق وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ لوگوں کی ان حرکتوں پر صبر کرو جس عذاب کی دھمکی ان کو دی جا رہی ہے، اگر انہوں نے اپنی روش نہ بدلی تو وہ لازماً ظہور میں آ کے رہے گا، یا تو تمہاری زندگی ہی میں اس کا کچھ حصہ ظہور میں آ جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو بالآخر انہیں ہمارے پاس ہی لوٹنا ہے، ہم آخرت میں ان کو اس کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے اپنی قوموں کو 2 قسم کے عذابوں سے ڈرایا۔ ایک وہ عذاب جو اسی دنیا میں پیش آتا ہے اگر قوم رسول کی تکذیب کر دیتی ہے، دوسرا وہ عذاب جس سے آخرت میں سابقہ پیش آئے گا۔ یہاں بعد الذی نعدہم سے اسی دنیا کے عذاب کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے اسی عذاب آخرت کا ایک حصہ ہے جس سے تمام کفار و مشرکین کو لازماً آخرت سے سابقہ پیش آنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو رسولوں کی عام سنت کے مطابق بصورت تکذیب اس دنیا میں بھی عذاب کی وعید دی گئی ہے، لیکن آپ کی قوم کی اکثریت ایمان لائی، اس وجہ سے اس پر اس طرح کا کوئی عذاب نہیں آیا جس طرح کا عذاب سابق رسولوں کے مکذبین پر آیا، بلکہ اس کے اشرار کا مواخذہ آخرت پر اٹھا رکھا گیا، جس کی طرف فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ کے الفاظ سے اشارہ فرمایا گیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ یہ وہی تسلی کا مضمون ایک خاص پہلو سے واضح فرمایا جا رہا ہے۔ رسولوں کے مکذبین کی یہ عام روش رہی ہے کہ جب ان کو رسول نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو قوم نے رسول کو زج کرنے کے لیے اس عذاب کا کوئی نمونہ دکھانے کا مطالبہ کیا۔ اس مطالبہ کا ایک جواب اوپر والی آیت میں دیا گیا۔ اب اسی کا ایک اور پہلو واضح فرمایا گیا کہ رسولوں کی تاریخ شاہد ہے کہ اس طرح کی نشانیاں دکھانے کا معاملہ رسول کے اختیار میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق تمام تر اللہ تعالیٰ کی حکمت پر ہے۔ اگر اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا تو وہ عذاب بھیجتا، اور اگر نہیں ہوتا تو وہ نہیں بھیجتا۔ اس چیز کا مطالبہ لوگوں کو نہ رسول سے کرنا چاہیے اور نہ رسول کو لوگوں کے اس مطالبے سے پریشان ہونا چاہیے۔ البتہ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ جب اللہ کا حکم عذاب کے لیے صادر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ٹھیک انصاف کے مطابق فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور اس وقت شامت انہی لوگوں کی آتی ہے جو حق کو جھٹلاتے اور رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ۔ اوپر کی آیت میں نشانی عذاب کے مطالبے کی طرف اشارہ گزرا۔ وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دلایا گیا کہ اس چیز کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اس وجہ سے معاملہ اسی کے سپرد کرنا چاہیے۔ اس آیت میں عذاب کی نشانی کا مطالبہ کرنے والوں کو ربوبیت کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی کہ عذاب ہی کی کوئی نشانی کیوں مانگتے ہو، خدا کی ربوبیت کی بے شمار نشانیوں پر کیوں نہیں غور کرتے جو تمہارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ اس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہاری
سواری کے کام بھی کچھ آتے ہیں اور بعض سے تم اپنی غذائی ضروریات پوری کرتے ہو۔ علاوہ بری تمہارے دوسرے بہت سے مفاد بھی ان سے وابستہ ہیں۔ ان کو خالق نے ایسا بنایا ہے کہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی مہمات کے لیے نکلتے ہو اور اپنے منصوبے بروئے کار لاتے ہو۔ یہ اشارہ اونٹ کی طرف ہے جو اہل عرب کے لیے ان کے صحرائی سفینہ کی منزلت میں تھا۔ فرمایا کہ تم اپنے صحرا کے طویل سفروں میں ان پر سوار ہوتے ہو اور اسی طرح سمندر میں کشتیوں پر سفر کرتے ہو۔ فرمایا کہ یہ سب خدا کی نشانیاں نہیں ہیں، آخر کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ مطلب یہ ہے کہ غور کرو کہ جس پروردگار نے تمہاری ضروریات کا یہ کچھ اہتمام کیا ہے، کیا وہ تمہیں یوں ہی چھوڑ رکھے گا؟ ان نعمتوں کی بابت تم سے کوئی پرسش نہیں کرے گا۔ اگر اس کا جواب اس بات میں ہے تو اسی کی وعید تم کو پیغمبر سنا رہا ہے۔ پھر اس کی تکذیب کے لیے یہ کیا بہانہ تم نے تلاش کیا ہے کہ وہ تمہیں کوئی نشانی عذاب نہیں دکھا رہا؟ نشانیوں کی کمی تو نہیں ہے، لیکن تمہارے پاس نشانیوں کو دیکھنے والی آنکھیں نہیں ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون۔ یہ عذاب کا مطالبہ کرنے والوں کو پچھلی قوموں کی تاریخ کی طرف توجہ دلائی کہ اگر خدا کی ربوبیت کے آثار ان کو نظر نہیں آتے تو کیا انہوں نے اپنے ملک کی بھی سیاحت نہیں کی کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے کی ان قوموں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اگرچہ وہ اپنی قوت و جمعیت کے اعتبار سے ان سے کہیں زیادہ طاقتور اور اپنے تمدنی و تعمیری کاموں کے لحاظ سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھیں، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی ان کے کام آنے والی نہ بنی جن کا اندوختہ وہ فراہم کرتے رہے۔ لفظ آثار کا تعلق اکثرا سے ہے۔ یہ عاد و سمود کے ان تعمیری آثار کی طرف اشارہ ہے جن کا ذکر قرآن کے دوسرے مقامات میں ہو چکا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب قوم اخلاقی زوال میں مبتلا ہو جاتی ہے تو مجرد اپنی عددی اکثریت اور اپنے تمدنی آثار کے بل پر زندہ نہیں رہ سکتی۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ فرمایا کہ جب اللہ کے رسول ان قوموں کے پاس توحید، آخرت اور جزا و سزا کی نہایت کھلی کھلی دلیلیں لے کر آئے تو انہوں نے ان باتوں کا مذاق اڑایا اور اپنے علم پر نازاں رہے۔ بالآخر اس عذاب نے ان کو گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی اپنے تھوڑے سے علم کو بھی تنگ ظرفی کے سبب سے انہوں نے بہت بڑی چیز سمجھا اور یہ خیال کر لیا کہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں بس دنیا کل اتنی ہی ہے۔ وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ۔ یعنی رسولوں کے دلائل سے تو وہ نہیں مانے، لیکن جب انہوں نے اللہ کا عذاب دیکھ لیا تب وہ پکار اٹھے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے اور جن چیزوں کو اب تک خدا کا شریک گردانتے رہے تھے ان کا ہم نے انکار کیا۔ فرمایا کہ ان کا یہ ایمان جو وہ عذاب دیکھ چکنے کے بعد لائے ان کے لیے نفع دینے والا نہیں بنا، بلکہ عذاب نے ان کو پامال کر کے رکھ دیا۔ ایمان معتبر وہ ہے جو عذاب دیکھنے سے پہلے دلائل کی روشنی میں لایا جائے۔ اگر اس کا وقت گزر گیا اور عذاب کی گھڑی سر پر آ گئی تو اس وقت کا ایمان بالکل بے سود ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہمیشہ سے اس کے بندوں میں جاری رہی ہے، جب عذاب آ جاتا ہے تو اس وقت اس کا انکار کرنے والے لازماً نامراد ہو کر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان سطور پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ لاہور، 27 اگست 1975۔
19 شعبان 1395 ہجری۔